بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے متعلق۔ مختصر باتیں، تفصیل نہیں۔ آپ کا نام احمد بن علی بغدادی، ابو بکر کنیت، لیکن مشہور جو ہوئے خطیب بغدادی کے نام سے مشہور ہیں۔ علمی حلقوں میں خطیب بغدادی کہتے ہی آپ کی شخصیت عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ متقن اور حافظ تھے، بہترین عالم تھے۔ آپ کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کی دیگر کتابیں نہیں ہوتیں اور صرف آپ کی ایک کتاب تاریخ بغداد یہی ایک کتاب ہوتی تو آپ کی شہرت کے لیے اور آپ کی علمی قدر و منزلت کے لیے یہ کتاب کافی تھی، کیونکہ یہ بہت ہی معروف اور مشہور کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں دو باتیں آئندہ آئیں گی۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ 390 پر 2 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام صفدی رحمہ اللہ یوں بیان کرتے ہیں اپنی کتاب الوافی بالوفیات میں کہ حفظ و اتقان کی سرداری، علوم حدیث پر قیام، حسن تصنیف آپ ہی تک ختم ہے، کیونکہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنے وقت کے مشائخ سے علم حاصل کیا۔ بغداد جو خود ان کا گاؤں تھا، وہاں جو بھی علماء تھے ان سے علم لیا۔ پھر بغداد کے بعد بصرہ، رئی، دنور، کوفہ، نیساپور، دمشق، مدینہ، مکہ، یہ سب گاؤں میں جا کر آپ نے علماء سے علم حاصل کیا۔ ہر جگہ پہنچ کر وہاں سے علم حاصل کیا کرتے تھے باقاعدہ۔ آپ کے بارے میں ابن عساکر رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ خود خطیب بغدادی رحمہ اللہ یوں فرمائے تھے کہ میں 3 مرتبہ زمزم کا پانی پیا اور 3 دعائیں کیا تھا اس حدیث کے تحت کہ جس میں کہا گیا ماء زمزم لما شرب لہ۔ نمبر 1 دعا تاریخ بغداد کتاب کے متعلق کہ اس کو لکھوں۔ نمبر 2 جامع منصور میں حدیث کی تحدیث کرنے کے متعلق۔ نمبر 3 جب میرا انتقال ہو تو میں بشر الحافی کی قبر کے بازو میں دفن کیا جاؤں۔ یہ 3 میری دعائیں تھیں، اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ تینوں دعائیں آپ کی مکمل ہوئیں الحمدللہ۔ تاریخ بغداد ان کی مشہور و معروف کتاب، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جامع منصور میں آپ کی تحدیث کی جو خواہش تھی وہ بھی مکمل ہوئی، اور آپ کو جو دفن کیا گیا بشر الحافی کے قبر کے بازو میں دفن کیا گیا۔ اب آئیے آپ کے بارے میں علماء کی باتوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ ولید باجی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے 4 حفاظ کو دیکھا۔ نمبر 1 ابا ذر عبد الرحمن بن احمد، نمبر 2 سولی، نمبر 3 الارموی، نمبر 4 ابو بکر خطیب البغدادی۔ آپ کے اساتذہ میں ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ بھی تھے، تو ان کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ پڑھا رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے بحر بن کنیز کی ایک روایت پڑھ کر سنائی، اور امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور تشریح کیجیے، اور آپ کے استاد بچوں کی طرح اپنے طلبہ کے ساتھ میں بیٹھ گئے۔ امام ابو بکر خطیب البغدادی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور اس کی شرح شروع کی،
اور جرح و تعدیل سے لے کر ہر چیز پر آپ نے بات کی۔ سبحان اللہ، آپ کی مکمل شرح کے بعد استاد نے کہا کہ یہ ہمارے عہد کے، ہمارے عصر کے، اس زمانے کے دارقطنی ہیں۔ ایک دارقطنی جو پہلے گزر چکے، اور یہ ہمارے زمانے کے دارقطنی ہیں۔ سبحان اللہ، استاد کے منہ سے ایسی تعریف سننا، یہ ایک طالب علم ہی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ نمبر 2، امام دارقطنی رحمہ اللہ سے آپ کی مشابہت دینا۔ سبحان اللہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ کی شخصیت ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بیان کیا، ان کی مختصر سی زندگی، جس سے شاید اندازہ ہو سکے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کون ہیں، کون تھے۔ اب آئیے ایک اہم بات کی طرف ہم بات آگے بڑھائیں گے، وہ کیا ہے؟ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتابیں۔ سبحان اللہ، مختصر سی زندگی۔ کب پیدا ہوئے؟ ہم نے کہا 390 پر 2 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 460 پر 3 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس مختصر سی مدت میں آپ کی کتابوں کی تعداد دیکھیں، اور وہ بھی کون سی کتابیں؟ 1 جلد کی، 2 جلد کی مختصر کتابیں، ایسی بھی نہیں، بڑی بڑی کتابیں، کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں آپ نے امت کے لیے چھوڑیں۔ آئیے اسی کو ہم معلوم کرتے ہیں کہ آپ کی آخر کون کون سی کتابیں ہیں اور کتنی کتنی جلدوں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، آپ کی کتابوں کی بات کریں تو سب سے پہلا نمبر ہم جس کو دیں گے، بلکہ تمام مؤرخین، تمام علماء بھی یہی دیتے ہیں، تاریخ بغداد۔ یہ آپ کی 106 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ تاریخ بغداد بہت ہی معلوماتی اور علم سے بھرپور کتاب ہے۔ نمبر 2، شرف اصحاب الحدیث، یہ 3 جز پر ہے۔ جامع 15 اجزاء ہیں۔ کفایہ فی معرفت الروایہ 13 اجزاء پر مشتمل ہے۔ تلخیص المتشابہ 16 اجزاء پر مشتمل ہے۔ تالی التلخیص، الفصل للوصل، المدرج فی النقل، الاسماء المبہمہ، من وافقت کنیتہ اسم ابیہ، الموضح، من حدث ونسی، تمئیز متصل الاسانید، خیل، الآباء عن الابناء، الرحلہ، البخلاء، التطفیل، القنوت، الفقیہ والمتفقہ، الاسماء والانساب، اقتضاء العلم للعمل، تقیید العلم، المؤتلف والمختلف۔ کتابیں ہی صرف نام ہم گنائے ہیں، اتنی لمبی تعداد ہے، ان کو پڑھیں گے اور ان کو اگر ہم معلوم کریں گے تو یقیناً ہمیں بھی علمی دنیا میں قدر و منزلت ضرور ملے گی۔ اگر ہم پڑھیں تو صرف نہ پڑھیں، کتابوں کے نام معلوم کر لیے تو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا۔ سبحان اللہ، مختصر سی زندگی میں اتنی بڑی بڑی کتابیں چھوڑ کر گئے ہیں جن کو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، جن کو ہم معلوم بھی نہیں کر سکتے، اور یہ کتابیں جو چھپ چکی ہیں، ورنہ کئی کتابیں آپ کی جو ضائع ہو گئیں یا کئی کتابیں مخطوطہ بھی باقی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان تمام خدمتوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔